قسم ہوگی وہ جو اعمال ہیں ان میں افعال ہیں، انما الاعمال حضور نے فرمایا کہ عمل کی دو قسمیں ہوگی۔ تو عمل میں جب عمل آئے گا، عمل ایک ہے جوارے سے اور ایک ہے قلب سے۔ جوارے کہتے ہیں ہاتھ پاؤں ہلانے سے، یہ جو بھی ہیں جسم سے۔ تو جتنے بھی اعمال کا تعلق افعال اقوال سے ہے، اس کا تعلق جوارے سے آئے گا، اور جو اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق قلب سے ہے، سمجھے، تو وہ اس میں جوارے میں نہیں آئیں گے۔ ایک آدمی کچھ نہیں کر رہا اور سوچ رہا ہے، اور وہ دل میں وہ اچھائی سوچ رہا ہے یا برائی سوچ رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے لیکن کہتا کچھ نہیں ہے، تو وہ گرفت اس پہ بھی ہوگی، کیونکہ اس کی نیت میں، اس کے قلب میں جو بات آ رہی ہے، اب اگرچہ ظاہر تو نہیں ہو رہی وہ چیز، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ کی ذات دلوں کو دیکھتی ہے۔ تو ان اللہ لا ينظر الی صورکم ولا الی اعمالکم ولکن ينظر الی قلوبکم ونیاتکم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے ظاہری عملوں کو نہیں دیکھتا، صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ تو ہمیشہ دل پر کنٹرول ضروری ہے، دل میں کبھی ایسا وسوسہ نہ آنے دے انسان، چونکہ نتیجہ اس کا ضرور برآمد ہوگا۔ یہ نہ کہو کہ نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، نیت میں اچھی بات آئی ہے تو لازمی اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ جب اچھائی اس کے دل میں آئی ہے تو اس نے فرما دیا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں فرماتا۔ اور اس کی مثال شاید میں نے ایک دفعہ حدیث بتائی تھی، مسلم شریف میں بھی دیگر حدیث میں، کہ پہلے زمانے کے نبیوں میں سے کسی نبی کا امتی جنگل میں ٹیلوں کے پاس سے اس کا گزر ہوا، ریت کے ٹیلے بڑے بڑے تھے، دھوپ تھی، اس کو پیاس بھی لگی ہوئی تھی، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو اسے احساس ہوا، کیونکہ بھوکے کی بھوک کا احساس اس کو ہو سکتا ہے جس کو کبھی بھوک آئی ہو، اور پیاسے کی پیاس کا احساس اسی کو ہو سکتا ہے جس کو کبھی پیاس لگی ہو، اور بیمار کی بیماری کا احساس اسی کو ہوتا ہے جس کو جب کچھ کوئی مرض یا بیماری لاحق ہوئی ہو۔ جیسے اندھا ہے آدمی، بینا تھا اور اندھا ہو گیا، اب اس کو قدر، اندھے کی قدر اس کو آئے گی جس کی آنکھیں نہیں ہیں، سمجھے، جو یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو جب وہ ٹیلوں کے قریب سے گزرا تو اس نے دل میں یہ خیال کیا کہ او کاش جتنے یہ ٹیلے ہیں اللہ مجھے اتنا مال عطا فرماتا، سونا ہوتا، چاندی ہوتی، روپے ہوتے، تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، ہر بھوکے پیاسے کی مدد کرتا۔ چلا گیا، یہ نیت ہوا۔ اللہ پاک نے اس زمانے کے نبی کو وہی فرمائی کہ اے میرے نبی تیرا فلاں امتی جو ہے اس نے یہ نیت کی تھی، جا اس کو بشارت دے دے کہ اس کے نامہ اعمال میں ہم نے جتنے ریت کے ٹیلے ہیں اتنے مال کا ثواب لکھ دیا ہے۔ تو ابھی تو نیت کی بات خرچی نہیں، اسے کہ میرے پاس اگر ہوتا معلوم یہ ہوا جب خلوص سے نیت کے ساتھ یہ اب عمل میں آئی، لیکن یہ عمل کس چیز کا تھا؟ یہ قلب کا عمل تھا، تصور کا عمل تھا، اس کے دماغ میں بات ہو گیا، ایسا ہوتا تو میں ایسا کرتا۔ معلوم یہ ہوا میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دنیا جو ہے، دنیا دھنی ان سے ہے، اس کا معنی ہے قرب بھی آتا ہے، اور جو قرب بعد دنیا کے ختم ہونے کا معاملہ بالکل قریب ہے، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، بہت جلدی ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا اصل میں اس میں تفضیل کی مؤنث کا صیغہ ہے، اور یہاں یہ غیر منصرف میں واقع ہو رہا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، اس لیے فرمایا کہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان میں کسی کی نیت ہے جب ہجرت کر کے آئے تو وہاں ان کے ساتھ ہم جہاد کریں گے اور ہمیں مال ملے گا، تو اس کا بھی حضور نے فرما دیا۔ تو یہاں ایک عورت کا ذکر آ گیا ہے، اور وہ ایسے ہے، عورت کا ذکر اس لیے آ گیا کہ نبی پاک
کہ صحابہ میں جو ہجرت کرنے والے تھے ان میں ایک عورت بھی آ گئی تھی مدینہ طیبہ. تو ایک شخص مکہ مکرمہ میں رہ گیا، اس نے اس عورت کو کہا کہ مجھ سے نکاح کر لے. تو اس عورت نے یہ کہا کہ نکاح تو تجھ سے کر لوں گی لیکن تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ جا. تو وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گیا. اس لیے حضور پاک نے یہ ارشاد بھی فرما دیا کہ چونکہ اس کی نیت اس عورت کے لیے تھی تو حضور نے فرمایا من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها. اگر مال کے لیے تو مال مل جائے گا اور اگر عورت کے لیے ہوئی تو صحابہ کرام جب آپس میں بیٹھتے تھے اور ہنستے تھے تو اس کو کہتے تھے میاں تو مہاجر ام قیس ہوا نا، سمجھے؟ نام اس کا قیلا تھا، نام اس کا تھا قیلا اور کنیت اس عورت کی تھی ام قیس. تو اس کو صحابہ کہتے ہیں میاں تو مہاجر ام قیس ہے کہ ام قیس کے لیے تو نے ہجرت کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ میرے نبی کے غلام اب دنیا جو ہے دنیا اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے. اگر اسی دنیا میں اس کی یاد میں ماں رہتا ہے دنیا میں بھی رہتا ہے اور یاد میں بھی اسی کے ماں ہے، یہ نہیں پرواہ کہ دنیا اس کو ملوث نہیں کر سکی نہ نہیں کر سکتی. جیسے فرما کہ تو سنسار میں ایسا ہو رہے جو مرغا بھی ساگر میں راہ میں اپنی ایسے جانا جو چت ناری کاگر میں. کہ دنیا میں رہے تو ایسے رہے جیسے مرغا بھی پانی میں تیرتی ہے، مچھی رڈی کیا کیا کھاتی ہے، لیکن جب اڑتی ہے تو کوئی پانی اس کی پروں کے ساتھ نہیں ہو. تو سنسار میں ایسا ہو رہے جو مرغا بھی ساگر میں اور راہ پہ اپنی ایسے جانا جتنا نہیں اگر میں اپنے راستہ چل رہے ہو لیکن کسی دنیا کے معاملے میں ملوث نہیں ہو رہے بلکہ ہاتھ کار والے دل یار کام کر رہا ہے اور دل اسی کے ساتھ دو لگی ہوئی ہے. چوکی دے رہے ہیں کوئی جو غیر اور دل بد بھی چوکی دے رہا وہ بھی دے رہا وہ بھی دے رہے ہیں. تو سارے دن کو اللہ کا بندہ چوکی دیتا رہا. شام کو جب گئے تو پھر حضور آپ کے ساتھ وہ جو چوکی اور بھی دیتی رہی وہ اور کون تھی؟ تو ہمارا بھائی پتہ نہیں ہمیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں کہ کون ہے. ساری دن تک بھی نہیں دیکھا یہ میرے ساتھ اور کون چوکی دے رہا ہے. وہ ایسے لوگ ہوتے تھے. کیوں کہ یہ جو آنکھیں ہیں یہ بھی عمل کرتی ہیں، یہ ہاتھ بھی عمل کرتے ہیں، کان بھی عمل کرتے ہیں. یہ ان کا کوئی مقصد ہے نا اللہ نے جو اس چیزیں پیدا کی ہیں تو مقصد اسی لیے کہ یہ بھی تاکہ عبادت میں مصروف رہیں. اور ان کی عبادت یہ ہے کہ کان جب سنیں تو اچھی بات سنیں اور آنکھ جب دیکھے تو اچھائی دیکھے برائی نہ دیکھے. یہ جب سنیں گے کسی چیز کو بری چیز اچھی چیز سنیں گے اس میں سنیں گے حضور پاک کو درود بھیجے. تو یہ انداز ہے کہ حضور نے یہاں مجھے خیال آ رہا ہے اللہ بچا یہ بات کہی کہ دنیا ہے کیا، دنیا کیا چیز ہے کہ جو دنیا کے بارے میں برائی بھی آئی ہے. کیا دنیا جیفت بتا دے وہ حاکلابن کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب جو ہیں وہ کتے ہیں. یہ بات کہاں چلی؟ یہ ان کے بارے میں کہا ہے جس دنیا سے جو دنیا کا مال یا جاہ و جلال یا اولاد یا بیوی بچے کچھ بھی ہے دنیا میں اگر وہ خدا کی یاد سے غافل کر دے تو وہ خبیثہ دنیا ہے. اور اگر وہ خدا کی یاد میں محو رکھتی ہے تو پھر دنیا کا ہی پھر دنیا کی مثال ہی کوئی نہیں. سمجھے؟ علامہ رومی نے کہا کہ چیست دنیا از خدا غافل بودن، چیست دنیا از خدا غافل بودن، نیک معاشو علامہ رومی اسی شعر میں سوال کرتے ہیں اور اسی میں جواب دیتے ہیں کہ جیس دنیا کیا ہے. جواب دیا کہ از خدا غافل بودن کہ دنیا نام ہے خدا کی یاد سے غافل ہو جانے کا. نئے تم آسو نخلا و فرزند لن سونا ہے چاندی ہے محلات ہے مکانات ہیں سب کچھ ہے اس کے پاس اور وہ خدا کی یاد سے غافل نہیں ہو رہا ہے.
اور خدا کے راستے میں سب کچھ کا خرچ ہوتا ہے، تو فرما یہ دنیا نہیں ہے بلکہ عین دین ہے۔ یہ عین دین ہے۔ جب خدا کی یاد سے اس کی زکوٰۃ دے رہا ہے، مال ہے اس کی زکوٰۃ دے رہا ہے، بچے ہیں ان کو سیدھے راستے پہ لگا رہا ہے، وہ سیدھے راستے پہ لگ رہے، بیوی ہے، ماں باپ ہے، جو بھی اس کی زمینیں ہیں ان کا عشر دیتا ہے، تو سمجھو یہ مال پھر یہی دنیا نہیں رہتی بلکہ یہ دنیا دین بن جاتی ہے۔ تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن دیوانوں، ہمارے نبی نے ایک موقع میں فرمایا، اسی حدیث کے تحت عمدۃ القاری، شرح صحیح بخاری، فتح الباری، شرح صحیح بخاری، ارشاد الساری، شرح صحیح بخاری ہوتا ہے، اس کے لکھتے ہیں حضور پاک نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ حببا الی الدنیا، حببا الی من الدنیا ثلاث، کہ تین چیزوں کی محبت، دنیا کی تین چیزوں کی محبت میرے دل میں بھی ڈال دی گئی ہے۔ کیا مطلب ہو؟ حببا، یہ مجہول ہے، فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، حببا الیہ، حببا الیہ من الدنیا ثلاث، تین چیزوں کی محبت میرے دل میں بھی ڈال دی گئی ہے، النساء والطیب وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک عورت، ایک خوشبو اور ایک میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اب یہ نہیں کہ حببت الدنیا، حضور نے یہ نہیں فرمایا یا حببت الدنیا، میں دنیا کی تین چیزوں سے پیار کرتا ہوں، بلکہ حضور نے فرمایا میں نہیں کرتا، میرے دل میں اس کی طرف سے ڈال دی گئی ہے میرے محبوب، تو یہ جو کر کے دکھائے گا، تاکہ ورنہ عورتیں ان کو بیگانہ سمجھے گی، لوگ دوسرے مالوں سے نفرت کرے گی۔ تو حضور پاک نے ساتھ یہ فرما دیا، یہ میرے دل میں رب تعالیٰ نے ڈال دیا۔ دنیا کس کو کہتے ہیں کہ جو بھی خدا نے چیز پیدا کر دی اور قیامت تک جو چیز پیدا ہوگی اللہ کی ذات کے سوا وہ دنیا ہے۔ تو اس لیے تاکہ میرے امتی ان سے نفرت نہ کریں، احادیث میں آتا ہے مائی صاحبہ حضور سے اکٹھے کھانا کھاتے تو جہاں مائی عائشہ صدیقہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ منہ لگتا جس بوٹی کے ساتھ حضور کو بوٹی کو ہی اپنے منہ میں ڈالتے، تاکہ میرے امتی میرے عمل کو دیکھ کے اور سے نفرت نہ کرے بلکہ ان سے انسیت کرے۔ سمجھے؟ تو یہ ایک بات حضور نے فرمائی، ورنہ یہ تو وحشت تاری ہوتی۔ میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور نے جو فرمایا تو عورت کے بارے میں یہ فرما دے کہ اس کی محبت ڈال دی گئی ہے، والطیب اور خوشبو۔ کوئی تحفہ دیتا ہے، اگر اور تحفے دو تو کہہ بھی سکتے ہو کوئی بات نہیں، لیکن خوشبو کا تحفہ واپس نہ کرو، کیونکہ حضور نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ اس اور پھر ساتھ یہ بتا دیا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میرے امتیوں، تو میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ نبی پاک کے فرمان ہماری اصلاح کے لیے عبادت الہی میں حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ نے فرمائی کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ اس میں حضوری ہوتی ہے بارگاہ خدا میں، اس میں نماز ہو تو اپنے مقام کے مطابق ہوتی ہے۔ تو نبی پاک کا تو مقام ہی برا تھا۔ حضور پاک نے دنیا جو آئی ہے تو گھر میں آنے نہیں دی، ایک دفعہ مسجد نبوی بھر گئی مال سے، اتنا مال آیا، اور جب شام کو جو مال رہا 2-3 آنے کا مال رہ گیا، سب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، حضور کچھ تو رکھ لیتے، سارا ہی ختم کر دیا۔ تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ یہ 3 آنے کے قیمت کا بس رہ گیا باقی۔ آپ نے فرمایا یہ باقی نہیں ہے عائشہ، یہ فانی ہے، یہ باقی نہیں ہے جنہیں تم باقی سمجھ رہی ہے، یہ فانی ہے، باقی وہ تھا جو ہم نے اللہ کے راستے میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہر وقت یہی چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اپنے محبوب کے راستے میں، ان کی چیزیں بھی تو ایسی پسندیدہ تھی ہیں، یار غار بیٹھے حضور مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، اللہ نے میرے بھی 3 چیزیں پیدا کر دی، میرے صدیق کون سی کہا حضور بس آپ کے سامنے بیٹھا رہوں اور آپ کا چہرہ انوری دیکھتا رہوں
اور آپ کو اوپر بڑا مال قربان کرتا رہا. لوگوں نے یہ بات کہی کہاں گئی؟ حضرت فاروق کا حضور میرے بھی دل میں 3 چیزوں کی محبت ہے ڈال دی گئی ہے. کون سی 3 چیزیں؟ کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور احکام الہی کی حفاظت کرنا، محافظت کرنا. کتنی بڑی بات ہے. کبھی برداشت نہیں کرتے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ، ذرا کوئی برائی دیکھتے تو اس کو برداشت نہیں کرتے. اسی طرح عثمان بن عفان نے 3 چیزیں گنی جن میں کہا آقا مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کے راستے میں کھانا کھلاتا رہا اور جب اپنا مال خرچ کرتا رہا اور میں رات کو جب کوئی نہ دیکھتا ہو تو میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا. حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور مجھے بھی 4 چیزیں پسند ہیں. کہا کہ آپ کے سامنے میری تلوار چلتی رہے، گرمیوں کے دن ہوں تو میں روزہ رکھتا رہا، ہر احکام الہی کی محافظت کے لیے میرا پیشہ اس قسم کی ہے. تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے دلوں میں اس دنیا سے دنیا کی طرف کوئی رغبت نہیں تھی. دنیا، اور میں نے بتا دیا کہ دنیا ہے کیا، کہ اللہ کی یاد سے غافل ہوا. وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے تھے، ہر لمحہ ہر ساتھ ہر گھڑی وہ اسی کی یاد میں رہتے تھے. تو ہمیں اللہ پاک نے نیت کو درست رکھو، نیت کے کوئی کچھ کہتا رہے، جو تمہاری نیت صحیح ہے تو ہر چیز صحیح ہے. اگر نیت میں فساد آ گیا تو پھر کوئی چیز نہیں. اور یہ چیزیں دیکھیے، مال ہے، یہ جاؤ جلال ہے، یہ بنا چیزیں، تو یہ معمولی چیز ہے، ان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. دیکھنا ہمیشہ اسی کی طرف چاہیے کہ جو ان کے اعمال ہیں، اعمال سے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی دنیا دار ہے، کہ یہ دین دار ہے. چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی عالم دین ہو، چاہے کچھ ہو، چاہے کوئی دنیا کا تاجر ہو. ایسے ایسے تاجر ہوئے ہیں ایک سے ایک کیسے کتنا اللہ نے ان کو مال دیا، لیکن وہ خدا کی یاد سے کبھی غافل نہیں. سمجھے؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے اور یہ نہ سوچا جائے کہ بھائی یہ فلانا یہ کوئی نشانی نہیں ہے. کوئی کسی بزرگ کے پاس مال ہو تو اس کو بزرگ نہ سمجھے، جبکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز سنت کے مطابق ہو. تو یہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں. اس میں بہرحال ٹائم تھوڑا ہے. پہلے میرے بیٹے جناب حافظ اظہر صاحب بیان فرما رہے تھے، پھر بیٹے میرا نام مولانا باری احمد سعید صاحب نے بیان فرما رہے تھے. میں نے درمیان سے قطع کی تقریر رک گئی میرے آنے سے. میرے دوستوں، یہ لوگ ان کو دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت توفیق دے. ہمیشہ بس ہمارے پاس تو بس یہ ایک چیز ہے کہ ہم نام آقا کا لیتے ہیں. ہمارے پاس تو آقا کا نام ہے، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں. اگر اس نظریے سے اللہ نے مغفرت فرما دی تو امید ہے، ورنہ وہ تو ہمارے پاس ہے. تو بس یہی چیز ذہن میں رکھو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جتنے بھی بزرگان دین ہیں بس انہوں نے نبی پاک کی سنت اور نبی پاک کا طریقہ ہی پیش نظر رکھا ہے. کسی بزرگ کوئی بزرگ آیا امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں، کہا میں بہت دور سے آیا ہوں اور آپ کے بارے میں بڑا سن کے آیا ہوں، تو میرا حال یہاں تک تو پہنچ چکا ہے کہ جب میں اللہ کرتا ہوں تو ہر در و دیوار اللہ کرتی ہے. اچھا کیسے؟ تو اس نے آپ کے سامنے کرنا سیوا کیا، اللہ اللہ اللہ. تو واقعی زمین ہلنے لگی. تو آپ نے اپنے خادم کو کہا کہ بھائی ذرا ہماری مسواک کو کرانا ہے. اس کو مسواک لایا تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، جس نے شہنشاہوں سے مقابلہ کیا اور ان کو قید بھی کیا گیا، پکڑ بھی لیا گیا، اس کے بعد بھی آپ نے کہا کہ چھوڑ دو ہمارا یہ مشن قید میں ہوتے ہوئے. تو جب آپ وہ کر رہا تھا، زمین ہل رہی تھی، آپ نے مسواک پکڑ کے اور ایسے زمین پہ رکھی. بس اب اس کا وجد بھی طاری ختم اور وہ ہلنا جلنا جو زمین پہ ذکر کی آواز آ رہی تھی اس کا ذکر بھی سب کچھ ختم ہو گیا. کہاں بھائی کار کہ جی پتہ نہیں تو میرے اندر سے بھی کوئی بات وہ نہیں رہی، یہ کچھ بھی نہیں رہا. تو آپ نے فرمایا یہ تو شیطانی دھوکہ تھا، یہ تو شیطانی دھوکہ تھا. ابھی تو طفل مکتب بھی نہیں، یہ ابتدا بھی نہیں. تو پھر آپ نے یہ کہا کہ یہ سنت مصطفیٰ، یہ مسواک جو سنت مصطفیٰ ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ یہی ہے. اور اگر جو تو کہہ رہا ہے کہ میں ایسے چاہوں
سارے سرہند کے مردے جتنے مر چکے ہیں سب کو زندہ کر دوں. بس تو قدموں میں گر پڑا کہا حضور کا کہ میرا دے دھوکہ ہی تھا. آج انڈے کھا لو، دال کھا لو، یا میں تو یہی کو جانتا ہوں انڈے دال میرے کو گرم سے گرم چیز کھا لو، دماغ میں گرمی پہنچے گی. اور رات کو کیا کچھ دے جو خیالات ہونے میں بنی ہو گیا، میں بڑا بزرگ ہو گیا ہوں، وہ کئی شیطانی خیال آئیں گے، میں تو کہیں کا کہیں پہنچ گیا. تو یہ صرف شیطانی خیالات ہوتے ہیں. بزرگا بزرگی دور ہے، چڑھ جائے تو نندی کھجور ہے، اور گر پڑے تو چکنا چور ہے. یہ بزرگی ایسی آسانی جو ہر للو پنجوئی کہ میں بھی بزرگ ہو گیا ہوں. سمجھے؟ سنت مصطفیٰ پہ پابندی ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے. جو اتباع مصطفیٰ نہیں کرتا وہ آدمی کبھی ولی نہیں ہو سکتا، اور بغیر کے ویسے بھی ولی نہیں ہو سکتا. باقی دعوانا الحمدللہ.